ناظرین آداب، پیش قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے بلیٹن۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ بات چیت کے دوران کووڈ-19 سے متعلق صورتحال اور ٹیکہ کاری مہم کے آغاز کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت کی ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم اس مہینے کی 16 تاریخ کو شروع ہوگی۔ نیشنل ریگولیٹر ڈرگز کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی طرف سے 2 ٹیکوں کووڈ شیلڈ اور کو ویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دی گئی ہے، جن میں بیماری سے تحفظ اور قوت مدافعت کی صلاحیت ہے۔ واضح رہے گزشتہ روز وزیر اعظم نے ملک میں کووڈ-19 سے متعلق صورتحال اور ٹیکہ کاری کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ طلب کی تھی۔ اسی دوران مرکزی حکومت نے کہا کہ وہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور تمام فریقوں کے قریبی اشتراک سے کووڈ-19 کے ٹیکے کو ملک بھر میں متعارف کرانے کے لیے تیاری کے سلسلے میں سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔ وزارت صحت نے کل کوون سافٹ ویئر پر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے منتظمین کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس کی، جو ہر شخص کو ٹیکہ لگانے کی بنیاد ہے۔ کووڈ-19 کے خلاف مہم کے لیے میٹنگ کی صدارت ٹیکنالوجی اور ڈیٹا مینجمنٹ سے متعلق با اختیار گروپ کے چیئرمین رام سیوک شرما نے کی۔ میٹنگ میں ریاست کے پرنسپل سیکرٹری، صحت کے قومی مشن کے مشن ڈائریکٹرز اور ریاست کی ٹیکہ کاری سے متعلق افسروں نے شرکت کی۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے حالیہ شدید برفباری کو SDRF کے تحت ریاست کی مخصوص ناگہانی آفت قرار دیا ہے۔ ان باتوں کا اظہار لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں اور وادی کے ڈپٹی کمشنروں اور پولیس کے سربراہوں کے ساتھ منعقدہ ایک ویڈیو کانفرنس میں کیا، جس دوران LG نے حالیہ برفباری سے وادی میں پیدا شدہ صورتحال اور سڑکوں پر سے برف ہٹائے جانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ LG نے صورتحال سے بروقت نمٹنے کے لیے انتظامی مشینری کی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ اب وادی کے سبھی اضلاع کے لیے 4x4 ایمبولینس گاڑیاں دستیاب رکھی جائیں گی۔ واضح رہے بھاری برفباری کو قدرتی آفت قرار دیے جانے کے بعد اب برف سے متاثر ہوئے کنبوں کے لیے ایکس گریشیا ریلیف منظور کیے جانے کے کام میں تیزی آئے گی۔ LG نے افسروں کو لوگوں کے لیے ہم وقت دستیاب رہنے اور زمینی سطح پر راحت رسانی کے اقدام تیزی سے کرنے کی ہدایت دی۔ اسی دوران صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے شوپیاں ضلع کے دورے کے دوران برفباری کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کی ایک میٹنگ کے دوران برفباری کے بعد ضروری خدمات کی بحالی اور ضروری اشیاء کی دستیابی کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ صوبائی کمشنر نے بلیک مارکیٹنگ
اور ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے متعلقہ افسران کو متواتر مارکیٹ چیکنگ کرنے کی ہدایت دی۔ بعد میں صوبائی کمشنر نے ضلع کے برف سے ڈھکے مختلف دور افتادہ علاقوں کا دورہ کر کے وہاں لوگوں کو درپیش مشکلات کے حوالے سے جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے بلا کسی تاخیر کے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ اس دوران کشمیر وادی میں متعلقہ ضلع ترقیاتی کمشنروں نے اپنے اپنے ضلعوں میں برف باری کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ضلع میں لازمی خدمات کی بحالی اور سڑکوں پر سے برف ہٹائے جانے کی کارروائی کے حوالے سے بھی جانکاری حاصل کی۔ اس دوران ضلع ترقیاتی کمشنروں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ لوگوں کی مشکلات کو بروقت دور کرنے کو یقینی بنائیں۔ تقریباً 5 روز کے وقفے کے بعد کل سری نگر کے لال چوک اور دیگر کچھ بازاروں میں گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ برف باری کے بعد بازاروں میں گہما گہمی کم ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے موسمی صورتحال کے پیش نظر عام طور پر گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ اگرچہ قومی شاہراہ کو 2 دن پہلے 5 روز بند رہنے کے بعد بحال کیا گیا تھا، لیکن کل شام رام بن کے قریب شاہراہ کا ایک حصہ ڈہ جانے سے اسے بند کرنا پڑا۔ اے ڈی جی پی ٹریفک نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ کل شام قریب 6:30 بجے قلعہ موڑ کے قریب پل کا 20 میٹر حصہ گر کر ڈہ گیا، جس کے نتیجے میں پل کی دیوار گر جانے سے سڑک کے کچھ حصے میں دراڑ پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حمل غیر محفوظ بن گئی اور سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہو گئیں۔ نمائندے کے مطابق NHAI کے عہدیدار موقع پر پہنچ گئے اور بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ آج شام تک شاہراہ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ جموں کشمیر سرکار کے سینئر افسروں پر مشتمل ایک وفد نے کل گجرات میں سابرمتی دریا کے کنارے پر ترقیاتی پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ یہ وفد LG کے پرنسپل سیکرٹری، جموں کی ضلع مجسٹریٹ اور جموں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کی CEO اور دیگر شخصیات پر مشتمل ہے۔ اس وفد کے دورے کی اہمیت جموں میں دریائے توی سے متعلق مستقبل کے منصوبے کے پیش نظر اور زیادہ ہو گئی ہے۔ سابرمتی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے طرز پر جموں میں دریائے توی کا ایک ریور فرنٹ ہوگا۔ یہ جموں شہر کے سمارٹ سٹی ترقیاتی منصوبے کا حصہ ہوگا۔ شیر کشمیر اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں کل تیسری جموں کشمیر اسٹیٹ رگبی چیمپئن شپ 2021 کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ضلع کی 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ چیمپئن شپ کا اہتمام بانڈی پورہ رگبی ایسوسی ایشن نے جموں کشمیر رگبی ایسوسی ایشن اور علی اسپورٹس بانڈی پورہ کے باہمی اشتراک سے کیا ہے۔ اس موقع پر پولیس، فوج اور سول انتظامیہ کے بعض سینئر عہدیدار موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔